امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور کا تاحال کوئی پروگرام نہیں، موجودہ حالات میں بات نہیں ہو سکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ نے افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق میڈیا پر بہت باتیں کی، لیکن مذاکراتی دور میں افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق بات ہی نہیں کی۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا، بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے اسے سفارت کاری میں دلچسپی نہیں۔ پاکستانی ثالث کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر انحصار کر رہا ہے اور ایران پر صرف الزامات لگانے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے آبنائے ہرمز کو کھولا تھا۔ ایران کے قومی مفادات کسی ملک کی بدماشی پر قربان نہیں کر سکتے۔ اسماعیل بقائی نے دعویٰ کیا کہ ایران پر جارحیت کے لیے امریکہ نے پڑوسی ممالک کے اڈے استعمال کیے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف دفاع ایران کا حق ہے۔ امریکہ کی غلطیوں کا تسلسل خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکی اقدامات خطے میں استحکام کی بجائے بحران میں اضافہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی نئے مذاکراتی دور کا کوئی منصوبہ نہیں۔ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ امریکہ نے مذاکراتی دور میں افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق بات ہی نہیں کی تھی۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے اسے سفارت کاری میں دلچسپی نہیں۔ پاکستانی ثالث کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایران اپنے قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع جاری رکھے گا۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر انحصار کر رہا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کی بنیاد پر ہی ہم نے آبنائے ہرمز کو کھولا تھا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن غیر ضروری مطالبات نہیں مانے گا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ امریکہ سے بات چیت کے لیے سرخ لکیروں کا تعین کر دیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا انحصار امریکہ کے مثبت اشاروں پر ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کو بھی میدان جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر ان سے میدان جنگ میں برقرار رہنے والی کامیابیاں ملتی ہیں تو مذاکرات موقع ہیں۔ ایران کے قومی مفاد اور سلامتی کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ امریکی غنڈہ گردی کی سوچ کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ مطالبات نہیں کرنے دیں گے۔ مذاکرات کے لیے ایران اپنی پیشگی شرائط پر قائم ہے۔ منجمد اثاثوں کی بحالی اور لبنان میں جنگ بندی شرائط میں شامل ہیں۔ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شرائط نہ ماننے کے اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی مذاکرات کے لیے اسلام آباد تیار۔ امریکی وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ صدر ٹرمپ نے جلد معاہدے تک پہنچنے کی امید ظاہر کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا اب کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو وہ کریں گے جو کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایرانی کیلنگ مشین کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ داخلہ اسمبلی کی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعاگو ہے۔ ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا، کہا تمام خاص مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ملاقات میں ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور، چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف، آئی جی اسلام آباد علی ناصر اور ڈپٹی کمشنر عرفان میمن بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس نے بتایا وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان 45 منٹ تک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد اسلام آباد بھیجنے پر تہران کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کو سعودیہ، قطر اور ترکیے کے سربراہان سے رابطوں سے آگاہ کیا اور کہا عالمی رہنماؤں سے رابطے خطے میں پائیدار امن کے لیے نہایت معاون ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران میں تعمیری بات چیت پر ایرانی قیادت سے تشکر کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان دوست ملکوں کے تعاون سے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ سے رابطہ ہوا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پینی وانگ نے سفارتی روابط کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے آسٹریلین وزیر خارجہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا۔ پاکستان نے مذاکرات اور تعمیری سفارتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی معیشت بالخصوص ترقی پذیر ممالک سے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔
اور سفارتی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تاکہ معاملہ فوجی تصادم تک نہ پہنچے۔ ترجمان کرملن دمتری پیسکوف کا کہنا ہے روس امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تسلسل کا خواہاں ہے تاکہ خطے میں مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ خلیجی خطے کی صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی ہے۔ روس اس وقت باضابطہ طور پر ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا لیکن کسی بھی ممکنہ معاہدے اور پرامن حل میں تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی کارگو جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ ایرانی پرچم بردار توسکا نامی جہاز چین سے آ رہا تھا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ کام نے ویڈیو جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ایرانی نائب صدر کہتے ہیں ہماری تیل برآمدات روکی گئی تو دیگر ملکوں کو سیکیورٹی کی فراہمی ناممکن ہو جائے گی۔ ادھر چین نے ایرانی جہاز پر امریکی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جبری مداخلت قرار دے دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی جھنڈے والے جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا ابنائے ہرمز کی صورتحال حساس اور پیچیدہ ہے۔ فریقین کشیدگی بڑھانے سے گریز اور جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں۔ ابنائے ہرمز سے معمول کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے چاہیے۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو۔ کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہیں۔ ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہیں، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ Negotiations with the Iranians going on, despite what you hear in the chatter in public, I think those are actually going well. ٹرمپ جو کسی کی تعریف نہیں کرتے پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے قابل تعریف ہے۔ میئر لندن صادق خان کہتے ہیں چاہتے ہیں سیز فائر مستقل ہو، دعا کریں جلد امن قائم ہو، اور امریکہ ایران دونوں نے پاکستان پر اعتماد کیا ہے۔ پاکستان امن کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے اس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ میئر لندن صادق خان ٹریفگل اسکوائر میں بیساکھی میلے میں شریک تھے۔ Last week deserves great credit. We saw the Vice President JD Vance in Pakistan. We've seen the Iranian team in Pakistan. We want this ceasefire to be permanent. And it's really important to recognise the importance of peacekeeping. Disputes are solved amicably and peacefully, and diplomacy is important. میناب اسکول پر امریکی حملوں میں شہید بچوں کے والدین نے پوپ لیو کو خط لکھ دیا۔ شہید بچوں کی آواز بننے پر شکریہ ادا کیا۔ لکھا آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں ضرور سنا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے اب تک میناب اسکول حملے پر معذرت نہیں کی۔ حملے میں بچیوں سمیت 160 افراد شہید ہوئے تھے۔ اسکول پر حملہ 28 فروری کو کیا گیا تھا۔ ایران میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ دارالحکومت تہران میں انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی، خوب نعرے لگائے۔ ایک اور مارچ میں مائیں اپنے نومولود کے ساتھ شریک ہوئی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بارش کے باوجود بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکلے۔ اسرائیلی اور امریکی کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ لبنان میں مسیحیوں کا مقدس مجسمہ توڑنے پر اسرائیلی فوج کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ مذہبی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے واقعے پر اسرائیل کی شدید مذمت کی۔ کہا اس سے مسیحیوں کے جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق جنوبی لبنان کے گاؤں دیبل میں ایک اسرائیلی فوجی نے ہتھوڑے سے مقدس مجسمے کو توڑا، جس پر دنیا بھر کی مسیحی اسرائیل کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے واقعے پر معافی مانگ لی۔ ایکس پر لکھا مسیحیوں کے جذبات مجروح ہونے پر معذرت کرتا ہوں۔ واقعے کے ذمہ دار اسرائیلی اہلکار کی نشاندہی کر لی ہے، سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل نے غزہ کی طرح لبنان میں بھی یلو لائن قائم کر دی ہے، جس سے جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ یلو لائن غزہ میں پہلے ہی قائم ہے، بڑے علاقوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ لبنان میں یلو لائن قائم کرنے کا مقصد علاقے پر اسرائیلی کنٹرول اور شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنا ہے۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج پر حملے کیے ہیں۔ شمالی اسرائیل کے علاقے شلومی میں اسرائیلی فوجیوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز لبنان کے قصبے طیبہ سے دیر سریان جانے والی 8 اسرائیلی بختربند گاڑیوں پر بھی حملے کیے گئے۔ 4 اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گئے۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق دونوں افراد اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔
دھماکہ خیز مواد بنانے کے ماہر تھے. کرپٹو کرنسی کے بدلے اپنے ہینڈلرز کو ایران میں اپنی دہشت گرد کارروائیوں کی ویڈیوز بھیجتے تھے. متحدہ عرب امارات نے خطے میں کشیدگی اور ممکنہ معاشی دباؤ کے پیش نظر امریکہ سے مالی تعاون کے لیے رابطہ کر لیا. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے اگر ایران سے جاری تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو مالی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. اسی خدشے کے پیش نظر اماراتی حکام نے ڈالر کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے امریکہ سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. یو اے ای مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بالاما نے واشنگٹن میں کرنسی سوائپ لائن کی تجویز پیش کی. اماراتی وفد نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی مذاکرات کیے. دونوں ممالک کے درمیان مالی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اماراتی حکام نے امریکہ پر واضح کیا ہے ایران پر حملے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کا تھا جس کی وجہ سے ان کا ملک تباہ کن تنازع میں الجھا. ڈالر کی قلت ہوئی تو یو اے ای تیل کی فروخت کے لیے چینی یوان یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے استعمال پر مجبور ہو سکتا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے خلیجی ریاست کسی ممکنہ معاشی بحران سے بچاؤ کے لیے مالی سہارا چاہتی ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات سمجھتا ہے کہ وہ اب تک جنگ کے بڑے معاشی اثرات سے محفوظ ہے مگر مستقبل میں مالی مدد درکار ہو سکتی ہے. ایران جنگ کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی اور سرمایہ کاروں کے انخلاء کے خدشات نے تشویش میں اضافہ کیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت کے دوران تاجر ان کی جانب سے کسی بھی بڑے اعلان سے تھوڑی دیر قبل مارکیٹوں میں کروڑوں ڈالر کا کاروبار کرتے نظر آئے. بی بی سی نے متعدد مارکیٹوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور ان کا موازنہ صدر ٹرمپ کے چند ایسے اہم بیانات کے ساتھ کیا جنہوں نے منڈیوں پر نمایاں اثر ڈالا. یہ رپورٹ دیکھیے. اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں. ٹرمپ کی صدارت میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے شبہات گہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ وینزویلا کے صدر کی برطرفی پر شرط لگانے والا لاکھوں ڈالر جیت گیا. ایران پر حملوں کی پیشگی شرطوں سے 12 لاکھ ڈالر منافع ہوا. بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ نظر آیا. ٹرمپ نے جنگ ختم ہونے کا بیان دیا تو 9 مارچ کو شام 6:30 بجے خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں مگر کچھ ہی دیر بعد 7:15 بجے خام تیل کی قیمتوں میں 25% کمی ہوئی. ایک اکاؤنٹ کی سرگرمی سے پتا چلا کہ جنگ بندی پر شرط لگانے والے نے 1,63,000 ڈالر کمائے چونکہ کچھ ہی دیر بعد تہران اور واشنگٹن نے جنگ بندی کا اعلان کیا. دسمبر 2025 میں برڈن سیمیکس نامی ایک اکاؤنٹ ہولڈر نے جنوری میں وینزویلا کے صدر کے خاتمے کی پیش گوئی کی اور 32,500 ڈالر کی شرط لگائی. جب امریکی اسپیشل فورسز نے مڈورو کو پکڑا تو برڈن سیمیکس 4,36,000 ڈالر جیت گیا. بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ ببل میپس کا کہنا ہے کہ فروری میں پولی مارکیٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. ان اکاؤنٹس نے مجموعی طور پر 12 لاکھ ڈالر جیتے. امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پولی مارکیٹ کے سرمایہ کاروں میں سے ایک اور پولی مارکیٹ کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی شامل ہیں. وہ کیلشی کے اسٹریٹجک ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. لندن برنٹ خام تیل 5.57% اضافے سے $95.41 فی بیرل پر آ گیا. ویسٹ ٹیکسس خام تیل 6.09% مہنگا ہوا جس سے اس کی قیمت $88.94 فی بیرل ہو گئی. جمعہ کو لندن برنٹ $90 اور ویسٹ ٹیکسس $83 فی بیرل پر تھا. ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں پھر مندی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں. ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.7%، ہانگ کانگ کا انڈیکس 0.9% نیچے آ گیا. شنگھائی انڈیکس 0.4%، جنوبی کوریا کی کوسپی انڈیکس میں 1% کمی دیکھی گئی ہے. ممبئی کا سینسیکس انڈیکس اور نفٹی 50 انڈیکس میں 0.3% کمی سے کاروبار کا آغاز ہوا. پاکستان سمیت بین الاقوامی مارکیٹوں میں فی تولہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. فی تولہ سونا 4,900 روپے کم ہو کر 5,01,162 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 4,201 روپے کم ہو کر 4,29,665 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $49 کمی سے 4,788 ڈالر کا ہو گیا. صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے فی تولہ چاندی 145 روپے کمی سے 8,417 روپے پر فروخت ہو رہی ہے.